السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، میں آج آپ کے سامنے روزے کے بارے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزے میں چند باتوں کا اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مشائخ نے 6 باتیں تحریر فرمائے ہیں جن پر اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نگاہ کی حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ رہے، اللہ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس، جس کا مزہ وہ دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا نگاہ کی حفاظت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ جہاں بھی نظر دوڑائیں نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ موبائل میں ہم لوگ اچھی چیزیں دیکھنے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی غلط چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ غلط چیزوں پر ہماری نگاہ ہی نہ جائے۔ اور یہ فلمیں، ڈرامے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم لوگ کامیڈی وغیرہ ہے، اسے بہت ہی زیادہ اہتمام سے دیکھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ رمضان میں جتنا ہو سکے یہ تمام چیزوں سے پرہیز کریں، جس سے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور ہمارا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ بدگوئی یعنی برے الفاظ نکالنا منہ سے۔ بد کلامی، یہ تمام چیزیں وہی ہیں، یعنی برے الفاظ زبان سے نکالنا۔ یہ تمام چیزوں سے بچنا بھی روزے کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ زبان کی حفاظت بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ روزے میں مذاق تک بھی نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص جھگڑنے لگے ہم سے تو سب سے پہلے اسے کہیں کہ میرا روزہ ہے۔ اگر وہ ناسمجھ ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ تیرا روزہ ہے۔ اس سے روزے کی حفاظت ہو جائے گی۔ خاص طور سے زبان کی حفاظت نہیں ہو پاتی، جس میں خاص طور سے غیبت ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ اس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے اپنے زبان کی حفاظت کریں اور اس زبان کو کام میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، اچھی باتیں کہنے میں لگائیں، تو خود بخود اس سے بری باتیں اپنے آپ بچ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا روزے میں اکثر متقی لوگوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، یعنی جو تقوی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان پر روزے کا کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ اور آگے فرمایا جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کو روزہ لگتا ہے، ان کا روزے میں برا حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جس کا روزے میں اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا زبان سے کہنا غلط ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، وہی چیزیں سننا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ہم اپنے کانوں سے میوزک وغیرہ اور اسی طرح سے کسی کی غیبت، کسی کے گلے شکوے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تمام سے جو ہے سننے سے بچیں۔ ایک تو کہنے سے بچنا ہے اور دوسرا سننے سے بھی بچنا ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن، یعنی ہاتھ کا کسی غلط چیز کے پکڑنے سے بچنا، یعنی اس ہاتھ سے لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور اسی طرح باقی اعضائے بدن مثلاً پیٹ، افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا، یعنی کوئی شک و شبہ والی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے تو اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں کہ جو چیز بھی مل جائے فوراً کھا لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائے کہ شکم سیر ہو جائے، اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اصل روزے کا مقصد یہ ہے قوت شہوانیہ کا کم کرنا، یعنی شہوانی طاقتوں کا کم کرنا، شہوتوں کا، خواہشات کا کم ہونا اور قوت نورانیہ کا بڑھانا۔ اس لیے 11 مہینے تک بہت زیادہ کھائے ہیں، رمضان میں تھوڑا سا کمی کر لیں گے تو جس کے نتیجے میں ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یعنی ہمارے اندر قوت نورانیہ
قوت ملکیہ ہمارے اندر بڑھ جائیں گے اور قوت شہوانیہ ہمارے اندر کم ہو جائیں گی۔ چھٹویں چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے، روزے کے بعد اس سے ڈرتے بھی رہنا ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں۔ یعنی ہر نیک عمل کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ نامعلوم اس عمل کے اندر کیا کمی پیشی ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ یعنی نماز ہم تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے وہی نماز کو ایک پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کا حال ہے۔ روزے میں ہم لوگ بچیں گے ہر چیز سے، پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھیں گے، تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ صحیح ہوگا، ورنہ وہی روزے کو منہ پر لپیٹ کر مار دیا جائے گا۔ اس لیے ہر نیک عمل کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول بھی فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں آدمی کے ہر جزو پر روزہ ہے، بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے بچنا ہے، اور آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے بچنا ہے، نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا ہے، دل کا روزہ حب دنیا سے دل کو خالی رکھنا ہے، یعنی دنیا کی محبت سے دل کو خالی رکھنا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی چند باتیں جن پر روزے میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمارا روزہ صحیح ہو جائے گا، ورنہ روزہ رکھ کر بھی ہمارا روزہ مکمل اور صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں روزے میں یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔